بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسکس آف گرامر اینڈ کمپوزیشن کا آج ہمارا لیکچر نمبر 15 پارٹ 2 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کاما کی یوزز کے بارے میں بتایا ہے کہ دو جگہ ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے کہ کاما کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے، اور آج تیسری نمبر پر یوز اپیئر آف کاماز ان دی middle آف اے سینٹینس ٹو سیٹ آف clauses, phrases and words that are not to the meaning of the sentence۔ آج ہم پیئر آف کاماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم ایک کاما کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، آج دو کاماز استعمال ہوتے ہیں۔ یوز پیئر آف کاماز، دو کاماز جب استعمال ہوتے ہیں ان دا middle آف اے سینٹینس، کسی جملے کے درمیان میں، ٹو سیٹ آف clauses، جو ترتیب دیتا ہے clauses کو، phrases جملوں کو، and words that are not to the meaning of the sentence، اور ایسی الفاظوں کو جو جملے میں اس کا مطلب کی ضرورت نہ ہو لیکن پھر بھی اس جملے میں دو دفعہ کاما کا استعمال ہوگا۔ ایسی phrases، ایسی clauses، ایسی words جو جملے سے نکالا جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا۔ سب سے پہلے نمبر 1 clause، That Tuesday, which happens to be my birthday, is the only day when I am available to meet۔ اس منگل which happened to be my birthday، میری برتھ ڈے یوم پیدائش کا جو دن ہے وہ متوقع ہے یعنی ہونے والی ہے، is the only day when I am available to meet، یہ ایک واحد ایسا دن ہے کہ میں آپ سے ملنے کے لیے، آپ کے ملنے کے لیے میں میسر ہوگا۔ تو اس جملے میں is the only day when I am available to meet، یہ والا جملہ جو ہے اس کا مطلب تاما ہے، مطلب کہ یہ کامل جملہ ہے۔ which happened to be my birthday، لیکن ادھر جو clause استعمال ہوا ہے اور ادھر جو clause استعمال ہوا ہے، اس کی ڈیفرنسیشن کس نے کی ہے؟ کاما نے کی ہے۔ ادھر بھی کاما لگ گیا اور ادھر بھی کاما لگ گیا۔ تو یہ clauses میں جب کاما استعمال ہوتا ہو تو clauses کو کیا کرتا ہے؟ ڈیفرینشیٹ کرتا ہے، اور اس میں دو کامز استعمال ہوں گے۔ تو اس میں کتنے کامز استعمال ہوں گے؟ دو کامز۔ یہ تو clauses کے بارے میں ہوا۔ جب پریز میں استعمال ہو کاما دو 2 ٹائمز، اور ضرور ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ یہ نان اسینشیل ہوگا، تو اس جملے کا مطلب تام ہو سکتا ہے، مطلب پورا ہو سکتا ہے، اس کے بغیر بھی اس جملے کا مطلب پورا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم ویسے ہی جملے کو بول دیتے ہیں تو اس جگہ میں 2 ٹائمز کاما استعمال ہوگا۔ Praise، this restaurant has an exciting atmosphere۔ اس ہوٹل کا جو فضا ہے، جو ماحول ہے، یہ بہت ایکسائٹنگ ہے، بہت پرکشش ہے۔ The food، لیکن خوراک، on the other hand is rather bland۔ تو اس جگہ میں the food on the other hand، یہ والا جو پریز ہے اور یہ والا the food والا جو پریز ہے، اس میں اگر کسی ایک پریز کو آپ نکالے، یا دی فوڈ کو یا آن دی ادر ہینڈ کو، تو اس سے جملے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس جملے کی شائستگی توڑا ہوتی ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس دو جگہوں میں کاماز کا استعمال ہوگا۔ یہاں بھی کاما استعمال ہوا دی فوڈ، اور یہاں بھی کاما استعمال ہوا۔ دی فوڈ آن دی ادر ہینڈ، دوسری جانب خوراک جو ہے is rather bland، یہ بہت مزیدار ہے۔ اگر اس کو ہم نکالے بھی تو اس سے اس کا مطلب پورا ہو جاتا ہے، مطلب کہ جملہ کامل بن جاتا ہے ان دونوں فریزز کے استعمال سے، یا ایک کو نکال کے بھی جملہ کاملہ ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے words، I appreciate your hard work، میں آپ کی جو محنت کا کام ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اس کا میں تعریف کرتا ہوں۔ In this case however you seem to have overexerted yourself
in this case والا جملہ کاما لگ گیا, however words ہے ادھر بھی کاما لگ گیا, لیکن ان دو words کے درمیان جو کاما آیا ان میں سے اگر ہم however کو نکالے یا in this case کو نکالے, ایک کو نکالے ایک کو باقی رکھے, تو اس جملے میں کوئی حرج نہیں پڑتا, مطلب جملہ ویسا ہی کہ ویسا رہتا ہے. تو یہ ورڈز کا استعمال ہوا ایسے سنٹینسز میں جو درمیان میں کاماز ہو, لیکن یہ کاما کتنا ہونا چاہیے, 2 times ہونا چاہیے, نہ کہ 1 time, کیونکہ پھر جملے میں خرابی واقع ہوتی ہے. in this case اس وجہ سے however بہرحال you seem to have overexerted yourself, تم اپنے آپ میں کافی مست دکھائی دے رہے ہو. آپ کی محنت کی وجہ سے میں آپ کی محنت کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور اسی محنت کی وجہ سے آپ کو اپنے آپ بہت اچھا لگتا ہے, بھلا لگتا ہے. 4 number, use commas to separate 3 or more words, phrases or clauses in a series. کاما کو استعمال کرے جب 2 words ہو, جو 2 words کے مابین ڈیفرینسیشن کرنا چاہتے ہو, یا 2 phrases کے مابین آپ تفریق دلانا چاہتے ہو, یا 2 clauses ہو, یا زیادہ clauses ہو, یا زیادہ words ہو, یا زیادہ phrases ہو, تو ان کے درمیان جو ڈیفرینسیشن ہوتی ہے تو اس جگہ بھی کاما کا استعمال ہوگا. فار ایگزامپل, the candidate promised to lower taxes. کینڈیڈیٹ نے اس بات کا وعدہ کیا کہ ٹیکسوں کو کم کریں گے. تو ادھر کیا ہوا, یہ جو پریز ہے پورا جملہ ہے, یہاں جملہ کاملہ ہے. پروٹیکٹ انوائرمنٹ, یہاں یہ کلاز ہے کہ ماحول کی حفاظت کریں گے, ریڈیوس کرائم اور جرائم کو قابو میں رکھیں گے, اینڈ اینڈ ان امپلائمنٹ, اور کیا کریں گے, اور بے روزگاری کو جڑ سے اکاڑ دیں گے. تو یہاں کرائم, ان امپلائمنٹ 2 words ہے, ان کے درمیان جو یہاں بھی کاما آیا یہاں بھی کاما آیا, مطلب یہ کہ پریزز, کلازز اور ورڈز کی ڈفرینسیشن میں بھی کاما واقع ہو جاتا ہے. لیکن یہ کس حال میں ہوگا, جب سیریز میں ہوگا. اوکے, 2 یا 2 سے زیادہ کوآرڈینیٹنگ ایڈجیکٹیو جب ہو تو اس کے علیحدگی کے لیے بھی کاما کا استعمال ہوگا. they describe the same noun, اور یہ ایک ہی ناؤن اسم کی وضاحت کرے گا, اسم کی یا اسم ضمیر کی جو یا فاعل کی ایک ہی کی وضاحت کرے گا, لیکن یہ الگ الگ ہوگا, یعنی جملے میں یہ الگ الگ ہوگا. کوآرڈینیٹ ایڈجیکٹیوز ایسے ایڈجیکٹیوز جن کے مطالب یعنی مطلب سیم ہو, یعنی مراد ایک جیسا ہو, تو اس کو کوآرڈینیٹ ایڈجیکٹیوز کہا جاتا ہے. جس طرح کہ ان مثالوں سے واضح ہے, he was a difficult, وہ ایک مشکل تھا. he was a difficult child, وہ ایک مشکل لڑکا تھا. ادھر اگر ہم یہ stubborn استعمال کریں تو یہ بھی مشکل کو کہتے ہیں, مطلب کہ stubborn اور difficult ایک ہی چائلڈ کے لیے استعمال ہوا, لیکن یہ ایک ہی چائلڈ کی وضاحت کرتا ہے ہی کی, کہ وہ والا لڑکا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ تھا. stubborn بھی ہی کی وضاحت کرتا ہے اس لڑکے کا, اور ڈیفیکلٹ بھی اس لڑکی کی وضاحت کرتا ہے. مطلب اگر یہاں ہم کنسیڈر کریں یا پروناؤن کو کنسیڈر کریں تو ایک ہی فاعل یا پروناؤن یا ناؤن کی وضاحت کرے گا, تو اس کو کوآرڈینیٹنگ ایڈجیکٹیوز کہا جاتا ہے. دوسرے ایگزامپل میں, یور cousin has an easy, آپ کا چچا جو ہے یہ ایک آسان, happy smile, ہنسنے میں آسان ہے. تو ادھر اگر یہ کہے easy smile, your cousin has an easy smile, اور اس کے علاوہ اگر ہم ہیپی کو بھی لگائے تو ہیپی اور ایزی یہ دونوں کوآرڈینیٹنگ ایڈجیکٹیوز ہے. یہ ایک ہی بندے کی وضاحت کرتا ہے جو آپ کا کزن ہے, ایک ہی بندہ ہے آپ کا کزن,
हिफी भी इस बात की दलालत करता है कि आपका चचा जो है स्माइल में हंसने में आसान है, और इजी भी एक बात की दलालत करता है, मतलब कि मानी और मतालिब एक जैसे मुराद लिए जाते हैं कोऑर्डिनेटेड एडजेक्टिव्स में। छठी जगह पर हम कामा को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, यूज अ कामा नियर द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू सेपरेट कॉन्ट्रास्टेड कोऑर्डिनेट एलिमेंट्स। जब दो कॉन्ट्रास्टेड कोऑर्डिनेट हो, मतलब कि मुकाबिल कोऑर्डिनेट हो, दो कंट्रास्टेड हो, तो इस जगह में हम किसको इस्तेमाल करेंगे, और इसका मतलब नियर लिया जाता है जुमले में। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब दो कंट्रास्टेड कोऑर्डिनेट्स एलिमेंट हो, जिस तरह के स्टूपिड और इग्नोरेट के माबैन हमने इस्तेमाल किया। जब जुमले की वजाहत में करूंगा आपको समझ आएगी। नंबर 1, ही वॉज मेरली इग्नोरेंट, वो महज बुलावा वाला लड़का है, या वो बंदा महज बुलावे वाला है, सिर्फ उससे भूल होती है। नॉट स्टूपिड, लेकिन बेवकूफ नहीं है। तो इधर इग्नोरेंट और नॉट स्टूपिड के माबैन कामा को हमने इस्तेमाल किया, और ये नॉट स्टूपिड जो है इग्नोरेंट की मकाबिल भी है, मुखालिफ भी है, तो यहाँ भी कामा का इस्तेमाल होगा। इसको कंट्रास्टेड कोऑर्डिनेट्स एलिमेंट कहा जाता है, यानी दो एलिमेंट्स है लेकिन इसके दरमियान क्या है, कंट्रास्ट है, मतलब कि इनके दरमियान तजाद है, तकाबुल है, इग्नोरेंट में और स्टूपिड में। दूसरे एग्जांपल में द चिंपैंजी सीम रिफ्लेक्टिव ऑलमोस्ट ह्यूमन। चिंपैंजी एक जानवर है जो इंसान जैसा है बिल्कुल। सीम रिफ्लेक्टिव, जब आप इनको देखें आप ये कहेंगे कि ये इंसान है। ऑलमोस्ट, तकरीबन, ह्यूमन, इंसान जैसा ही है, लेकिन ये इंसान जैसा नहीं है। तो रिफ्लेक्टिव जो होए जिसका अक्स है ऑलमोस्ट ह्यूमन, इन दोनों में सेपरेट कंट्रास्टेड है। ये कामा की वजह से सेपरेट हुआ, इधर भी कामा की वजह से सेपरेट हुआ, लेकिन ये दोनों सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस आपस में तजाद है। पहले हम कोऑर्डिनेट के बारे में बता रहा था, अब उनके आपस में जोड़ता। अब हम कामा कंट्रास्टेड में यूज करेंगे, जिसमें जोड़ना हो, जिसमें तोड़ हो। ऑलमोस्ट ह्यूमन रिफ्लेक्ट सीम रिफ्लेक्टो, इसमें तोड़ है, इसमें जोड़ नहीं है, मतलब कि ये आपस में तजाद में है, ये मुखालिफत में है। तो इस जगह भी कामा का इस्तेमाल होगा जी। अच्छा, ऑलमोस्ट और रिफ्लेक्टिव ये दोनों सेंटेंस में क्या है, सेपरेट कंट्रास्ट कोऑर्डिनेट है, यानी ताजाद इस तरह के है। अगर मैं इस ऑलमोस्ट के बगैर भी ये जुमला कहूं तो इसका माना और मतलब पूरा हो जाता है। द चैंपनिजी सेम सीम रिफ्लेक्टिव ह्यूमन, अगर ऑलमोस्ट ना भी कहो तो मतलब पूरा हो जाता है, लेकिन जुमले में मजा दिलाने के लिए जो ऑलमोस्ट इस्तेमाल किया गया है, ये सेपरेट कंट्रास्टेड कोऑर्डिनेट है, तो इसमें जरूर कामा का इस्तेमाल होगा। अगर इधर में इग्नोरेंट, जिसका मतलब है ला इल्म, जिसको इल्म ना था, और नॉट स्टूपिड, ये भी ला इल्म का मतलब ही देता है। नॉट स्टूपिड मतलब कि वह बेवकूफ नहीं है। तो इस जगह से अगर मैं इग्नोरेंट को निकालो, ही वॉज मेरली नॉट स्टूपिड, तो ये भी जुमले का मतलब पूरा हो जाता है। अगर नॉट स्टूपिड के बगैर भी अगर मैं ये जुमला बोलो, ही वॉज मेरली इग्नोरेंट, तो फिर भी जुमले का मतलब पूरा हो जाता है। मतलब के लगाना सिर्फ क्या है, आप लोगों को सिर्फ कामा यूज करना है, इधर भी और इधर भी। तो ये बना सेपरेटेड कंट्रास्टेड कोऑर्डिनेट एलिमेंट जी। अच्छा, सेवंथ में हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ नॉन एसेंशियल एलिमेंट सेटअप बाय कॉमर्स। ऐसी मिसालें जिसमें ऐसे अनासर हो जो जुमले में ज़रूरी ना हो, ऐसी एलिमेंट्स हो, ऐसे अल्फाज हो, ऐसे फ्रेज हो, ऐसे क्लाज हो जिसको जुमले के लिए कोई ज़रूरत ना हो।
یعنی جس کی بغیر بھی جملہ بنتا ہو، تو اس کی سیٹنگ ہم کس طرح سے کرتے ہیں، یہ جملے میں کس طرح سے واقع ہوتے ہیں، جس طرح کہ اس ایگزامپل سے واضح ہے. فرید who often cheats is just harming himself. فرید جو اکثر بحث کرتا ہے، جو چیٹنگ کرتا ہے، is just harming himself. یہ اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے، یہ نقصان کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتا. تو اس یہاں پر who often cheats یہ جملہ نان اسینشیل جملہ ہے. اگر اس کو ہم نہ کہیں بھی تو اس جملے کا مطلب پورا ہو جاتا ہے. کس طرح؟ فرید is just harming himself. تو یہ بھی کامل جملہ ہے، لیکن یہ جو زیادت آیا ہے، نان اسینشیل ٹرم آیا ہے، اس کو نان اسینشیل ایلیمنٹس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جملے میں اس کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں بھی تو اس کے درمیان ضرور کاما لگے گا. فرید ایک کاما، who often cheats دوسرا کاما، is just harming himself. تو پھر بھی نان اسینشیل ایلیمنٹس میں دو کامے لگیں گے، یعنی ایسے الفاظ، ایسے ایلیمنٹس جس کی جملے کے لیے ضرورت نہ بھی ہو تو اس میں کاما کا استعمال ہوگا. دوسرے جملے میں 200 rupees I think is sufficient. 200 روپی I think میرے خیال میں sufficient کافی ہے. تو اس جملے سے اگر ہم I think کو نکالے تو اس جملے پر کوئی حرج نہیں پڑتا. 200 rupees is sufficient. 200 روپی کافی ہے. I think والا جملہ جو ہے یہ نان اسینشیل ایلیمنٹ ہے، اس کا کوئی ضرورت نہیں. اگر ہم اس کو بولے بھی تو اس سے پہلے اور بعد میں کاما ہم 2 دفعہ یوز کریں گے، تو نان اسینشیل والے ایلیمنٹ میں بھی کاما استعمال ہوگا. تو یہ ضروری کاما استعمال کریں گے ہم کدھر؟ نان اسینشیل ایلیمنٹس میں، اور اس کی سیٹ اپس جملے میں ہم کاما کے ذریعے سے کریں گے. تھینکس.